بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا بڑے قیمتی لمحات، بڑی سعادتوں والا، بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے۔ آج پہلا عشرہ مکمل ہوا، رحمت کا عشرہ تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ اور رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار رحمت کا نزول ایسے رمضان کے اندر اترتا ہے جس کی مثل موسلادھار بارش کی ہے، اور اس کو سمیٹنے کے مختلف ذرائع اور مختلف اسباب ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قیام کی صورت میں تراویح کے ذریعے، ہر طریقے سے اس کی برکتوں کو، رحمتوں کو ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ وہ دعا بھی ہے۔ دعا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا کے ذریعے یہ جو بھی ہم عبادت کریں، اگر ہم نے اس کے بعد دعا نہیں کی، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس عبادت کو بے نتیجہ چھوڑ دیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اس لیے دعا ضرور مانگا کرے۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا ہمیں عمل دیا۔ فرمایا جو بندہ اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات سے نوازیں گے۔ دعا کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ دوبارہ سماعت فرما لے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ چھوٹی سی دعا جو بندہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات سے نوازیں گے۔ نمبر 1 فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی موذی بیماری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے کہ اس بیماری کے اندر اس کی موت واقع ہو جائے۔ موذی بیماری کے اندر اس کی موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تنہائی کے گناہ سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ گناہ ہوتا ہی تنہائی کے اندر ہے۔ کوئی بدمعاش ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو گناہ ہوتا ہی تنہائی کا، اللہ تعالیٰ وہ اسباب بھی مہیا نہیں فرمائیں گے، ان اسباب سے اس کو بچائیں گے۔ اس دعا کی برکت سے تنہائی کے گناہ سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 3 فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کے ظالموں سے سامنا کرنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 4 فرمایا، جس کے لیے ہم سب پریشان ہوتے ہیں، کہ اللہ رب العزت اس کو بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے آسانی والی روزی عطا فرمائیں گے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کو ضرور کیا کریں۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیانی حصے میں 3 بار اس کو پڑھ لیا کرے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔